بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، تحریک آزادی اور اس تحریک کے اندر علماء اہل سنت کا کردار جو ہے وہ کس حد تک ہے۔ آج ظلم یہ ہوا کہ تاریخ کے اوراق کے اندر سے ان علماء اہل سنت کے ناموں کو حذف کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے تک پیش کر دیے اس تحریک کے اندر۔ 1857 کی تحریک آزادی عاشق رسول حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی ان کے فتوی جہاد سے شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انگریز نے آپ کو کالے پانی کی سزا بھی دی، جہاں اس مرد مجاہد نے انتقال کیا۔ وہ علماء جنہوں نے انگریز کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، ان کو یا تو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا یا ان کو قید کے اندر ڈال دیا گیا، اور جن لوگوں نے ان مجاہدین کے ساتھ ہمدردی کی، انگریز نے ان کو بھی گولیوں کے ساتھ بھون دیا۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو سزائے موت دی گئی، اور تحریک کے بعد مسلمانوں کے مساجد اور مدارس کو ختم کیا گیا۔ ان کی سماجی، معاشی اور مذہبی جتنے بھی معاملات تھے، ان سارے کے سارے معاملات کو بھی کلوز کر دیا، ختم کر دیا۔ اور پھر انگریز اور ہندوؤں نے جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اسی رویے کی وجہ سے آج ملک پاکستان جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر بنا ہے۔ 1857 کی جو تحریک آزادی تھی وہ اس طرح تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن ان کی قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم نے ملک پاکستان کو لینے کے اندر جو ہمیں تھوڑا بہت مشکلیں تھیں، وہ مشکلیں ختم ہو گئی، اور ہمارا جو راستہ تھا وہ ہموار ہو گیا، اور ان کا کردار جو تھا وہ اس راستے کو ہموار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اہم کردار تھا۔ تحریک آزادی کے ان مجاہدوں کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا، اور اس مکتب کا قیام پاکستان کے اندر لازوال جو ہے وہ کردار موجود ہے۔ بدقسمتی سے اس مکتب کے علماء و مشائخ اپنی شرافت اور دیانتداری کی وجہ سے اور سازشی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے، غیر کے ساتھ مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور ان کی چال بازیوں کو جلد نہ سمجھنے کی وجہ سے آج تاریخ کے اندر سے ان کے ناموں کو بھی مٹا دیا گیا ہے۔ آج وہ جس تاریخ کا مستحق تھے، ان کو وہ جگہ ہی وہاں پر میسر نہ ہو سکی۔ آزادی کی تاریخ میں علامہ فضل حق خیر آبادی کا تو ایک اپنا نام ہے، لیکن ان کے ایک دوست اور عظیم ساتھی اور مجاہد سید کفایت علی علیہ رحمہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا ذکر بھی قابل قدر ہے۔ آپ ایک سچے عاشق رسول اور ایک سچے سپاہی تھے، اور آپ کو 1888 کے اندر پھانسی جو ہے وہ دے دی گئی، اور پھانسی کی وقت آپ کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جب آپ کو پھانسی دی گئی تو آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ موجود تھے۔ اور علامہ مولانا عبدالجلیل علی گڑھی علیہ رحمہ بھی انگریز کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور جامع مسجد علی گڑھ کے اندر مدفن ہیں۔ اور اسی طرح مولانا علامہ صدر الدین اور اس کے علاوہ بہت سے علماء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور افسوس ہوتا ہے ان تاریخ دانوں پر کہ جنہوں نے تاریخ میں سے ان کے نام جو ہیں اور بہت سے علماء کے نام کو نکال دیا، اور ان لوگوں کے ناموں کو شامل کر دیا گیا جو انگریزوں کے وفادار تھے۔ دراصل ہندو یہ چاہتا تھا کہ انگریز کو یہاں سے بھگایا جائے، اور بھگانے کے بعد ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور ہندو جو ہیں وہ پھر مسلمانوں پر حکومت کریں گے اور ظلم اور ناانصافی کو برقرار رکھیں گے۔ اور اس اتحاد کی کوشش کرنے کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر اور بانی پاکستان قائد اعظم بھی موجود تھے، جو شروع میں اس اتحاد کے حامی تھے، لیکن جب ان پر ان کے راز افشاں ہوئے تو یہ بھی اس تحریک سے واپس ہٹتے ہیں اور ہندو مسلم اتحاد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ برصغیر کے مسلمانوں کا صرف اور صرف ایک اور واحد حل یہی تھا کہ مسلمانوں کو ایک اپنی مملکت جو ہے، مسلمانوں کو ایک اپنا ایسا خطہ میسر ہونا چاہیے جہاں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کھلے عام کر سکے۔
اور یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہندوؤں کی اس مکاری کو سمجھ چکے تھے اور انہیں کانگریس چھوڑ کر 1913 کے اندر پھر مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ اور اسی دوران تحریک مسلم ہندو اتحاد، تحریک ترک موالات اور تحریک ریشمی رومال اور ایسی بہت سی تحریکیں جو تھی وہ اور بھی بہت زیادہ چلی، اور اس اتحاد کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ بڑے بڑے عہدوں سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا، نوکریاں چھوڑنی پڑی، غلامی اختیار کرنی پڑی، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کے تشخص کو نقصان پہنچانے کے لیے ہندو لڑکیوں کے ساتھ ان کی شادی کی گئی، یعنی ہندو مسلم رشتہ داریاں قائم کی گئی، اور ہر طرف فتنوں کا دور تھا، جال بچھا ہوا تھا، صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کیا جائے۔ اور اس مشکل گھڑی کے اندر امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان موجود تھے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مختلف مواقع کے اوپر رہنمائی بھی کرتے رہے، اور آپ نے اپنی قلم کے ذریعے وہاں کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور ہندوؤں اور انگریزوں کو للکارا۔ اور جب تحریک خلافت چلتی ہے تو آپ علیہ الرحمہ نے دوام العیش نامی رسالہ لکھ کر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، اور جب تحریک ترک موالات چلی تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے آپ نے رسالہ نابغ نور لکھا، اور پھر جب اس کے بعد تحریک ہجرت چلتی ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اعلام الاعلام رسالہ لکھا، اور ان رسالوں کے اندر آپ نے ان کی سازشوں کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ اور یہ تینوں رسالے جو ہیں آج بھی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 کے اندر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ دیکھیے کہ اس تحریک کے اندر، اس آزادی کی تحریک کے اندر سنی علماء نے، اہل سنت کے جو علماء تھے، انہوں نے اپنا کس قدر کردار ادا کیا۔ اور اسی دوران جب مسلمانوں کے بہت سارے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا اور علامہ اقبال نے اس کی شدید مخالفت کی، اور اسلامیہ کالج لاہور کے ایک استاد نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے فتویٰ طلب کیا، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے کر کفار کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ جب پاکستان کی تحریک چلتی ہے تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے حضرت علامہ مولانا عبدالحامد اور حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ کو پاکستان کی آگاہی کے لیے باہر کے ممالک میں بھیجا، دوسرے لوگوں کو آگاہ کیا کہ ہمیں کیوں ایک پاکستان کی ضرورت ہے۔ بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان حضرات کی خدمات پر سفیر اسلام کا انہیں لقب بھی عطا فرمایا، اور پھر بنارس کے مقام پر 1946 کے اندر 8ویں عظیم الشان سنی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جس میں 500 مشائخ اور 7000 علماء موجود تھے، اور سنی علماء کرام صف اول کے اندر موجود تھے، جس میں حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ، پھر علامہ سید محمد محدث کچھوچی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ، اور حجت الاسلام حضرت مولانا حمد خان رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، مولانا امجد علی خان علیہ الرحمہ، مفتی اعظم ہند مولانا رضا خان علیہ الرحمہ، اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ، علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ جیسی شخصیت اور اکابر سنی علماء کرام موجود تھے۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر جتنے علماء موجود تھے، متفقہ طور پر قرارداد کو منظور کیا گیا کہ اگر مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات سے استعفیٰ بھی دیتے ہیں، دستبردار بھی ہوتے ہیں، تو پھر بھی سنی علماء کرام جتنے بھی ہیں وہ اس چیز کی مخالفت کریں گے اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک ڈٹے رہیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، یعنی اس کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی نعمت برستی ہے، رحمتیں ہوتی ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر شفقت سے، اور خاص اللہ رب العزت کی عطا سے ہمیں یہ ملک پاکستان کا خطہ نصیب ہوتا ہے، جو 27 رمضان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خطے سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔